صل على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں شعبان المعظم اور خصوصاً شب برات کے حوالے سے چند ضروری گزارشات عرض کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شعبان المعظم استقبال رمضان کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے خیر و برکت نازل فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا. یہ حضور کی دعا ہوا کرتی تھی. ایک دوسری حدیث میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی، کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں. فرمایا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالی تک پہنچائے جاتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ رجب، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے تھے. مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جاتا، حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد کا اطلاق ہوتا اس کی سزا کا اعلان کیا جاتا، اور بے گناہوں کو معاف کر کے باعزت بری کر دیا جاتا. سوداگر بیوپاری حضرات اپنا قرض ادا کرتے اور دوسروں سے اپنا حق وصول کرتے تاکہ لین دین صاف ہو جائے. تو یہ شعبان المعظم کے اعمال تھے ان بزرگوں کے جن کے ہم نام لیوا ہیں. تو شعبان کے جتنے برکات، انوارات جن کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، من جملہ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اس رات کو شب برات کہتے ہیں. اب اس رات کے کچھ نام اور بھی ہیں، جیسے لیلۃ الکفیر، گناہوں سے رہائی پانے والی رات، جیسا لیلۃ الشفاعہ، شفاعت والی رات، اور لیلۃ المغفرت، بخشش والی رات،
اور ایک نام اس کا شب برات بھی ہے، یعنی کہ نجات والی رات۔ تو اس رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کے کسی حصے میں میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور کو اپنے حجرے میں موجود نہ پایا۔ میں آپ کی تلاش میں نکلی، تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار عالم سے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تجھے معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ آپ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شب برات ہے، یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے جس میں مولا کریم اپنی شان کریمی کے صدقے بنو کلب قبیلے کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ عرب میں قبیلہ کلب بھیڑ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا، اور ان کے بڑے بڑے ریوڑ ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا ان کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی آج رات بخشش ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو، اور اگلا دن جو آئے اس دن کو روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ تو اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے ان فضائل کے بارے میں، لیکن ایک دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ شب برات میں جو عبادت ہے، جو قیام ہے، اس کے حوالے سے امت میں تواتر چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اس میں تواتر چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا، قیامت تک یہ تواتر چلے گا۔ تو اس لیے اس رات کو عبادت میں گزارنا، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، عبادت میں وقت گزارنا، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس میں کوئی مخصوص عبادت کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات میں اس طرح آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزار دی، اور پھر جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے بقیہ آدھی رات بھی عبادت میں گزار دی۔ تو عشاء کی جماعت سے نماز اور فجر کی جماعت سے نماز، اب ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اجتماعی طور پر مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح جماعت سے ادا کرتے ہیں، اور اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ کچھ کھانے پینے کے لیے بھی چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ غلو ہے اسلام میں، دین میں، ان کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کا حکم ہے تو عبادت انفرادی ہے اس رات میں، خواہ رات یہ شب برات کی ہو، لیلۃ القدر کی ہو، یا کوئی بھی ہو، تو اس رات میں انفرادی عبادت کا حکم ہے کہ بندہ خود جو ہے نا انفرادی طور پر بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں
اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے قیام کرے اور جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے نفلی نماز ادا کرے، ہاں جی، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، ہاں جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ کوئی بھی عمل کرے تو وہ انفرادی طور پہ کرے، اجتماعی طور پہ نہ کرے۔ اس کی قطعاً کوئی بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اعلانات کر کے لوگوں کو جمع کرنا، اجتماعی طور پہ عبادت کرنا، یہ جو ہے نا یہ خلاف سنت ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے احتراز کیا جائے کہ جو ہے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنا ہو سکے کیا جائے۔ یہ بھی نہیں کہ اپنے اوپر بوجھ ڈالنا، اب ساری رات جاگنا اور جاگ جاگ کے رات گزارنا۔ تو پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات تو جاگتے رہتے ہیں اور اس زیادہ جاگنے کی وجہ سے جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر آنکھ لگ جاتی ہے اور صبح کی نماز جو ہے وہ بعض دفعہ قضا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ لوگوں سے جماعت رہ جاتی ہے۔ تو یہ جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے عزیزان من، میری گزارش ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے حسب استطاعت اپنی طاقت اور بساط کے مطابق جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے قیام کریں، اور اس کے بعد سنت کے مطابق جو ہے وہ نیند کرے، اور پھر صبح کوشش کر کے تہجد کی نماز میں اٹھا جائے، تہجد کی نماز کی ادائیگی کی جائے، تو اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھا جائے۔ انشاءاللہ الرحمن جتنے اس رات کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، برکات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس شخص کو نصیب کرے گا جو اس طریقے سے سنت کے مطابق اس رات میں قیام کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔